بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ مجھے امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے نہیں بھولے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بھولا۔ میں وہاں آپ لوگوں کو بہت مس کرتا ہوں، میں اس ایٹماسفیئر کو مس کرتا ہوں، میں اس بار کو مس کرتا ہوں، لیکن خوشی یہ ہے کہ میں وہاں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ آخری تقریر بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں تقریر کر جاتے تو آخری کے لیے کچھ نہیں رہتا، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ پہلے جو باتیں کی ہاشم صاحب نے کہا کہ کیسز کے حوالے سے، بینچ کے حوالے سے، آپ باقی ساتھیوں نے بینچز کے حوالے سے بات کی۔ میں بتا دوں کہ جیسے اطہر من اللہ صاحب نے جس دن اوتھ لیا سپریم کورٹ میں، ان کی پہلی مجھ سے یہ بات ہوئی کہ درزا چکوٹی تزوم، تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کوئٹہ چلتے ہیں۔ نہ صرف ان کی، میرے باقی کولیگز، میں نام سب کا نہیں لینا چاہتا، تقریباً ہر جج صاحب کوئٹہ آنے میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئٹہ جب بھی جائیں، آپ چیف صاحب سے کہیں ہم تیار ہیں، آپ جب بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو ایشو صرف اتنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی پینڈنسی زیادہ ہے، کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں جس کی وجہ سے میں چیف صاحب سے بات کرتا رہتا ہوں۔ وہ بھی کہتے تو ہیں انشاءاللہ بینچز دیں گے، تو مسئلہ ججز کی شارٹیج کا ہے۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا، چیف صاحب نے وعدہ کیا کہ ریگولر بنیادوں پر وقتاً فوقتاً بینچز آیا کریں گے۔ میں نے اس حد تک بھی کہا، میں نے کہا بے شک آپ کسی کو بھی بھجوا دیں، میں نہ صحیح اور صحیح، لیکن چونکہ علاقے کے لوگ، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسلام آباد میں آنا، کوئٹہ کے ایک غریب شخص کے لیے آنا بہت مشکل ہے، کرایہ، رہنا، وکیل کو وہاں افورڈ کرنا بہت مشکل ہے، تو بینچ کا آنا ضروری ہے۔ تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات مانی جائے گی، ہم آپ کا پیغام، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا پیغام نہ صرف پہنچاؤں گا بلکہ یاد دہانی وقتاً فوقتاً کراتا رہوں گا تاکہ ہو سکے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ میں چوتھی مرتبہ آ رہا ہوں، چیف صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے بینچز دیے، اور انشاءاللہ یہ آتے رہیں گے۔ کیسز کے حوالے سے وکلا ماشاءاللہ اچھی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، لیکن ایک چیز اب بتا دوں کہ وکلا یہاں پہ سپریم کورٹ میں بحث کرتے ہوئے فیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ آپ اس ایک چیز کو دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ صرف ان معاملات کو دیکھتی ہے کہ جس میں کوئی اسٹرانگ لا پوائنٹ انوالو ہو اور جس میں آئین کی بات ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ملک کا وہ ادارہ ہے جس نے قسم اٹھایا ہے تمام ججز نے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، اور یقیناً آئین کی پاسداری سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اب اس سٹیج پہ آ گئے کہ ہمیں یہ ایڈمٹ کر لینا چاہیے ایز اے جج آف دی سپریم کورٹ کہ یس، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بعض جگہ آئین کو صحیح طریقے سے شاید نہیں دیکھا۔ ہمیں اپنے سابقہ عمل، بے شک میں ہوں، بے شک مجھ سے پہلے کے ہیں، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم سے اگر کوئی ایسا غیر آئینی عمل کو ہم نے اوور لک کیا، اس کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ ادارہ سپریم کورٹ کے 17 ججز آئین پہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ملک میں قطعاً آپ ملک کی ترقی کا سوچ بھی نہ سکیں۔ جب تک یہ ادارہ آئین پر قائم رہے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، کسی کی گریونس نہیں رہے گی، اور گریونس جب کسی کی ہوتی ہے تو آئینی خلاف ورزی جس کے سے ہوتی ہے تو اس کے لیے ادارہ ہمیشہ موجود ہے، اور اس کو لوگوں کو شعور دینے کے لیے کہ آپ کو اپنا آئینی حق لینا ہے، اس کے لیے وکلا کے ایک بہت اہم رول ہے۔ میں اسپیشلی بات کروں گا بلوچستان کے حوالے سے۔ میں نے یہاں 22 سال پریکٹس کی، 12 سال ایز اے جج رہا۔ میں نے جو بات محسوس کی کہ ہمارے لوگوں کو، جو اس بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کو اپنے آئینی حقوق کا اب تک علم ہی نہیں ہے۔ آپ اگر بات کرتے ہیں آئینی خلاف ورزی کی، جب ایک شخص کو آئین کے اپنے حقوق کا علم نہ ہو تو اسے کیا پتہ ہے کہ میرا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ شعور کون دے گا؟ یہ وکلا دیں گے، اور وکلا یقیناً کیسز کرتے ہیں، ان کے آئینی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ
لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں، آپ بھی انہی عوام میں سے بھی ہیں. سپوز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی ایریا میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ کورٹ سے اپروچ نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ اینی ٹائم کورٹ کے دروازے کھلیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کورٹس آرڈر کرتی ہے تو کچھ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں فیصلے، کچھ لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں. اب ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو فیصلہ مجھے ناپسند ہے میں وہ نہیں مانتا. فیصلے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. آپ کو حق ہے اعتراض کا، فیصلے پر بات کرنے کا حق ہے، لیکن آپ پہلے اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہے. یہ کریج ہونی چاہیے لوگوں میں کہ یس، اگر آئین کے مطابق ہے بے شک میرے خلاف ہو، مجھے وہ فیصلہ ماننا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر میرے حق میں بے شک غیر آئینی ہو، میرے حق میں ہو تو ٹھیک ہو، اور اگر آئینی ہو میرے خلاف ہو یا قانونی ہو فیصلہ میرے خلاف ہو تو میں نے نہیں ماننا. یہ ایک انفارچونیٹ ہے، یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کو بھی وکلاء نے کاؤنٹر کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے کہ یہ آپ اس طرح نہیں ہوتا. جس قوم میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. تو ترقی دلانے کے لیے آپ ایجوکیٹر کا کردار بھی ادا کریں. باقی تو جیسے نعیم صاحب نے ہڑتال کی بات کی، میں زیادہ بات تو نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جب آپ کسی کلائنٹ سے بریف لیتے ہیں، یہ آپ کے اور کلائنٹ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے. تو جب آپ ہڑتال کرتے ہیں، ایگری آپ کسی اور سے ہیں، آپ نقصان اس کلائنٹ کو دے رہے ہیں. اس کلائنٹ سے جو آپ نے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. یہ خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کلائنٹ کے سامنے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بے شک آپ سٹرائک کریں، لیکن ٹوکن کے شکل میں کورٹ، اگر آپ کو گریونس کسی کورٹ سے ہے، کسی جج سے ہے، تو سب سے پہلی بات ہماری روایت ہے بات کرنا، ہماری روایت ہے میڈیشن کرنا. آپ چیف جسٹس صاحب سے ملیں، آپ باقی جسٹس صاحبان سے ملیں کہ یہ ایشو ہے. ایشوز ہوتے ہیں، ایشو مذاکرات سے حل ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ 100% ایشوز حل ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں پیش رفت ہوتی ہے. پہلے دن سے اگر مکھی مارنے کے لیے توپ چلائیں تو بہتر نہیں ہے. ہڑتال آخری حربہ ہوتا ہے. تو جو ایشوز اگر آپ کے کورٹ کے سامنے کے ساتھ ہیں وہ کر لیں، لیکن باہر کے ساتھ اگر آپ کے ایشوز ہیں تو اس پر آپ کلائنٹ کو نہ کریں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے دعوت، یقیناً میں مہمان نہیں ہوں، کچھ عرصے کے لیے گیا ہوں، میری واپسی یہیں پہ ہے. بے شک اگر ریٹائر بھی ہو تو انشاءاللہ واپسی یہیں پہ ہے. میں آپ میں سے ہوں، چاہے میں جہاں بھی چلا جاؤں، میں ہوں یہیں کا، یہیں پہ رہوں گا، انشاءاللہ یہیں پہ آؤں گا. بہت شکریہ، آپ نے بڑی عزت دی.